اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض وضو کا ہمارا بیان چل رہا تھا کتاب الطہارت میں، اور پہلے ہی لیکچر کے دوسرے حصے کو آج انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اور ہم نے بنیادی طور پر جو لاسٹ لیکچر میں چیزیں پڑھی تھیں وہ طہارت سے ریلیٹڈ تھیں، کہ جس میں وضو کے ہم نے فرائض کو جانا تھا کہ وضو میں کون کون سے اعضاء کو دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اور ان کن اعضاء کو مسح کرنا فرض ہے، یہ ہم نے جانا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی مزید کافی چیزیں وضو سے ریلیٹڈ ڈسکس کی تھیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ کون کون سی چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو سب سے لاسٹ جو وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، تو میں ایک دفعہ پھر یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ والمعانی الناقض للوضوء، کہ وضو کو وہ توڑنے والی چیزیں کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے۔ اور سبیلین سے مراد یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے اس کو سبیلین کہا جاتا ہے۔ سبیلین دراصل تثنیہ ہے، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو۔ عربی زبان میں کسی ایک چیز کو واحد، دو چیزوں کو تثنیہ، اور دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں، جبکہ دیگر زبانوں میں اردو میں یا انگریزی میں اس طرح نہیں ہوتا، سنگولر پلورل یا واحد اور جمع ہوتا ہے انگلش اور اردو میں۔ لیکن عربی زبان کے اندر تین طرح کی ڈویژنز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو کاؤنٹ کرنے میں۔ تو یہ ضمناً میں نے عرض کر دیا تاکہ ایک ذوق برقرار رہے۔ اچھا، یہاں پر جب ہم اس ٹاپک کو آگے پڑھیں گے تو کئی ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو عام طور پر ہم کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے، شرم اور حیا کے تقاضوں کی وجہ سے۔ البتہ علم دین حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کا ذکر ہوگا تو ان کے عرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ مسئلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور ظاہر ہے یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر ڈسکس نہیں کی جاتی، اور شرم اور حیا کا ایک لحاظ رکھا جاتا ہے، خصوصاً بڑے بچوں کے سامنے ان باتوں کو ذکر کرنے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بتاتا چلوں کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان مسئلوں کو سکھانا، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی ان مسئلوں کو سکھا دینا چاہیے بچوں کو، تاکہ اور ان مسئلوں کو سکھانے میں کوئی شرم اور عار بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شرم اور عار محسوس ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی صاحب علم کی طرف رجوع کیا جائے، اور ان سے کوئی اس طرح کی ترکیب کر لی جائے کہ وہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں سکھا دیں، تاکہ بچے ایسا نہ ہو کہ کسی غلط جگہ سے ان مسائل کو جو ہے وہ سیکھیں۔ اور ان چیزوں کو ہم ذکر کریں گے کہ کون کون سی چیزیں وضو کو توڑتی ہیں۔ تو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سبیلین سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، یہ ہر باشعور شخص جو ہے وہ جانتا ہے۔ والدم، اور خون، والقیح والصدید اذا خرج من البدن، قیح جو کہتے ہیں پیپ کو، صدید جو ہے وہ کڑوے پانی کو کہتے ہیں۔ اذا خرج من البدن، اگر وہ نکلے بدن سے، فتجاوز الى الموضع، تو سبیلین سے تو کوئی بھی چیز نکلے گی وہ وضو کو فوراً ہی توڑ دے گی، تو اس کا بہنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ البتہ قیح، کڑوے پانی، خون اور پیپ، ان تینوں کے لیے شرط ہے کہ یہ نکلے اور اپنی جگہ سے بہے۔ یہ دو شرطیں جب پائی جائیں گی تبھی یہ وضو کو توڑیں گے۔ کیا کیا شرطیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کا ظہور ہو، ان کا نکلنا ہو کسی بھی بدن کی کسی بھی جگہ سے، کہ جس کو وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے، لازم ہے۔ غسل میں جیسے ہم پورے بدن کو دھوتے ہیں، البتہ کسی ایسی جگہ سے اگر یہ خون، پیپ یا کڑوا پانی نکلتا ہے کہ جس کو ہم غسل میں بھی نہیں دھوتے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا آنکھ کے اندر کوئی دانہ پھٹ جائے، ویسے تو اس طرح بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے کہ آنکھ میں کوئی دانہ وغیرہ ہو، لیکن اگر مثال کے طور پر آنکھ کے اندر خون اتر آئے، یا اس طریقے سے کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، یا کان کے اندر جہاں پر پانی جو ہے وہ ڈالنا فرض نہیں ہے، بالکل کان کے اندر کوئی دانہ پھٹ کے وہیں اندر ہی خون اندر ہی رہے، باہر نہ بہے، تو اس کو یہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگا یہ خون۔ تو یہ اس طرح کی جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ویسے تو پورے بدن کو ہی غسل میں دھویا جاتا ہے، جو آؤٹر ہماری باڈی ہوتی ہے، تو انر باڈی کے اندر اس طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔
ان تین چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ والقیء اذا کان ملء الفم، فقہ حنفی کے مطابق الٹی بھی وضو کو توڑ دیتی ہے اگر وہ منہ بھر ہو۔ منہ بھر ہونا اس کا ضروری ہے۔ اگر خون کی الٹی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے اس پہ، اور اس کو دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ اگر تو خون غالب ہے تو وہ وضو کو توڑ دے گی، لیکن اگر خون غالب نہیں ہے اور بالکل ہلکا سا مائنیوٹ سا ہے تو وہ وضو کو نہیں توڑے گی۔ اسی طریقے سے نیند کا مسئلہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ نیند کس صورت میں وضو کو توڑتی ہے، کس صورت میں وضو کو نہیں توڑتی۔ تو یاد رکھیں کہ نیند اسی صورت میں وضو کو توڑے گی کہ جب آپ کی جو سیرین ہے، یعنی جو ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، جس عضو پہ ہم بیٹھتے ہیں، وہ کسی چیز سے ٹچ نہ ہو، یعنی کہ وہ اٹھے ہوئے، یا تو آپ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں یا ایسے بیٹھے ہوئے ہوں کہ وہ اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ کسی زمین سے کسی چیز سے نہ ہو، تو وہ ہٹے ہوئے ہوں اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے تو ہیں لیکن آپ کے اعضاء بالکل ڈھیلے نہیں ہیں، بھلے سرین جمے ہوئے ہیں آپ کے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ذرا سا بھی آپ کو ہلائے تو آپ فوراً جاگ جائیں، جیسے نماز میں۔ تو بعض ایسی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ نماز میں سو گئے اور اس کے بعد انہوں نے بغیر وضو کیے نماز کو کنٹینیو کیا، تو اس سے مراد وہی اسی پوزیشنز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان، کہ جن پوزیشنز میں اگر سرین جمے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے اور وہ نیند بالکل کچی سی نیند ہوتی ہے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی جگائے تو وہ جاگ جائے، جیسے کھڑے کھڑے کوئی شخص ہو جائے۔ تو اب اس صورت میں بھی دیکھیں سرین تو جمے ہوئے نہیں ہے اس کے، وہ کھڑا ہوا ہے، اور سرین جمے ہونے کی شرط علماء نے یہاں پر اس لیے لگائی ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب ہوا خارج ہو گئی جسم سے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند ناقض وضو ہے، ورنہ فی نفسی نیند کوئی ناقض وضو نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اعضاء بھی ڈھیلے ہوتے ہیں تب بھی ہوا خارج ہو جاتی ہے ہماری۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہماری ہوا جو خارج ہو جاتی ہے، جو ایک نیچرل پروسیس ہے ہماری باڈی کا۔ اور ایک اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سو جاتے ہیں ہمارے جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں، جو جوائنٹس ہوتے ہیں، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ وہ ہوا جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہاں پر دو شرطوں کا ذکر فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ہمارے سرین جمے ہوئے ہوں، اور دوسرا یہ کہ سرین جمے ہوئے نہ ہوں، اور اگر سرین جمے ہوئے ہیں تو نیند مطلب اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے نہ ہوں۔ تو ان دو چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ اگر تو ایسے سوئے، ہم ایسی پوزیشن میں سوئیں کہ سرین بھی جمے ہوئے نہیں ہیں اور بالکل جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہیں، تو اب ایسی حالت میں اگر کسی کو نیند تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جاتی ہے تو وہ اس پر وضو کے ٹوٹ جانے کا جو ہے حکم دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کو جو ہے وہ صاحب قدوری نے بیان فرمایا، وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا، اور نیند اس حال میں کہ وہ آدمی مضطجع ہو، او متکئن یا تکیہ لگائے ہوئے ہو، او مستندن یا بیٹھا ہوا ہو، الی شیء لو عُزِلَ لسقط عنہ، کہ اگر اس کو ہلایا جائے گا تو گر جائے، یعنی ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو ہلایا جائے تو گر جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ناقض وضو ہوگی۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور عقل پر غلبہ بالاغماء، اغماء کہتے ہیں کہ نشے کی وجہ سے اگر کسی کو نیند جو عقل پر غلبہ آ جاتا ہے تو نشہ جو ہے وہ کیا ہے، ناقض وضو ہے۔ اسی طریقے سے والجنون، اور جنون یعنی پاگل پن، کسی پر طاری ہو جائے تو یہ بھی ناقض وضو ہے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور کسی بھی رکوع اور سجود والی نماز میں، یعنی نماز جنازہ کو آپ اس سے نکال دیں، ایکسکلیوڈ کر دیں، تو اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، رکوع اور سجود والی جو نمازیں ہیں، ان کے اندر کہا بھی جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ اور تو اب یوں یہ جو وضو کے مسائل ہیں وہ ختم ہوئے، اور اب انشاءاللہ ہم غسل کے مسائل کو شروع کریں گے، اور غسل کے فرائض سے نئے مسائل کا جو ہے آغاز کریں گے۔ باب ہمارا ختم نہیں ہوا، باب ہمارا جاری ہے، لیکن جو ایک اس کا باب کا ایک حصہ تھا وضو کے مسائل کا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم غسل کے فرائض سے دیگر مسائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔